ویورز، یہ جو میرا آج ویلاگ ہے، یہ میرے ایک مینٹور، ہم سے تو بہت سینئر پروفیسر ڈاکٹر افتخار الدین خواجہ یونیورسٹی آف بلوچستان میں، اور میری ان سے پہلی ملاقات سپتمبر 79 میں ہوئی، اور اب تو یہ 80s میں ہیں، بٹ اسٹل مینٹلی ایکٹیو اینڈ اے رول ماڈل فار پیپل لائک می اینڈ ادرس. ڈاکٹر صاحب، ایک زمانہ گزر گیا تو آپ نے تو بڑی ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھا تھا، پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف ورجینیا، اس کا تو نام سنتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب میرے ویورز کو تھوڑا اپنے بارے میں بتا دیں، ایک بریف. لیکن جی میں 1972 میں یو ایس اے گیا. وہاں میں پہلے جو لیونگسٹن یونیورسٹی الاباما میں نے ماسٹرز کی ایجوکیشن میں، اور اس کے بعد میں نے جوائن کی یونیورسٹی آف ورجینیا، جو کہ شارلٹسویل میں واقع ہے، اور یہ یونیورسٹی تھامس جیفرسن کی بنائی ہوئی ہے. 1979 میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس آیا اور یونیورسٹی آف بلوچستان کو جوائن کر لیا. اور آپ سر ویسے ایک بڑے چھوٹے گاؤں سے تھے، زوب کے پاس. That's right. میں زوب شہر کا رہنے والا ہوں، اور تقریباً بچپن میرا وہیں گزرا. خواجہ صاحب، کوئٹہ سے بوستان سے زوب تک ایک نیرو گیج ٹرین تھی. That's right. میں نے اس میں سفر کیا ہوا ہے. وہ ایسے ہی لگتا ہے، وہ ٹرین کی سپیڈ کچھ اس قسم کی ہوتی تھی کہ انسان اگر وہ انجن کے قریب والے ڈبے میں بیٹھا ہو تو اتر کے واپس پچھلے ڈبے میں چڑھ سکتا تھا، اس کی سپیڈ اتنی تھی. وہ بوستان سے جاتی کان میں تزئی کے راستے ہوتی ہوئی زوب پہنچتی تھی. قاعدہ سفر کیا ہوا ہے. وہ نیرو گیج چھوٹے ڈبے تھے، اور یہ کتنا ایک دن پورا لے لیتی تھی؟ 24 گھنٹے. وہ یہ 24 گھنٹے پورے لیتی تھی. کوئٹہ سے چلتی تھی، یہ کوئٹہ سے چل کے یہ بوستان آتی تھی. بوستان میں یہ نیرو گیج ہوئی. خواجہ صاحب، بلوچستان کا پٹھان بلوچ بیلٹ کتنا پرامن تھا، کتنا فرینڈلی تھا. دیکھیں، ہمیں کبھی یہ احساس نہیں تھا ہوا وہاں کہ ہم سیٹلرز ہیں یا نان لوکل ہیں. ہمیں وہاں کے لوگ پشتون ہی ٹریٹ کرتے تھے، اور لوگوں کا میل جول انتہائی عمدہ تھا. اور میں آج تک اس چیز کو مس کرتا ہوں جو اس دور میں جو ہمارے ساتھ لوگوں کا بیہیویئر تھا، وہ آج تک میں مس کر رہا ہوں. اور دل میرا بہت چاہتا ہے کہ واپس زوب جا کے آباد ہو جاؤں، مگر اب حالات بہت ڈاکٹر صاحب، آپ کیا پیرا انگلش بولتے تھے. او مائی گاڈ، آئی اسٹل ریمبر دا وے یو اسپوک. وہ آپ کی ایک کتاب تھی، ہر موڑ پہ ایک مسافر نواز، یہ ٹائٹل تھا، بڑی مشہور ہوئی تھی. جہاں تک میری انگلش کا تعلق ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرا ایکسنٹ جو ہے نا وہ آلموسٹ امریکن تھا. تو آقا اکبر شاہ مجھے امریکی کہہ کے بولا. And if you speak few words for my viewers. I just can't do it anymore. That's it. تو یہ جو کتاب جو تھی ہر موڑ پر مسافر نواز، یہ اصل میں میرا جو تعلیمی زندگی کا سفر ہے، یہ کتاب اس کے بارے میں ہے. تو یہ میں ویسے ڈاکٹر صاحب، ہر موڑ پہ آپ کو دشمن بھی ملتا ہے، مسافر نواز بھی ملتا ہے، لٹیرا بھی ملتا ہے. بات تو دنیا کی ہے، یہ ویسے حقیقت ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ دشمن تو خیر میں اتنا نظر انداز کر دیتا ہوں، مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے اپنے سفر کے راستے میں مشکلات بہت آئیں، مگر ان مشکلات کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آدمی آتا، اپنا ہاتھ بڑھاتا اور اس مشکل سے مجھے نکالتا. ڈاکٹر صاحب، آپ پچھلے 7 سال سے کتاب پہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ کہاں تک پہنچی؟ اب دیکھیں، وہ کتاب تو کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کا ٹائٹل جو ڈوبا وہ پار. مطلب ہے
پار ہونے کے لیے ڈوبنا ضروری ہے. ڈوبنا ضروری ہے. تو یہ کتاب جو ہے نا کچھ ایسا سمجھیں کہ ہر موڑ پر مسافر نواز کے بعد کا جو سفر میرا ہے یہ اسی سے متعلق ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تو اب بہت، آپ کا بیٹا بھی اب پڑھا رہا ہے ماشاءاللہ، ویری لرنڈ، تو اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، یہ کیسے؟ یہ آپ تو کافی آپ آئسولیٹ فیل کرتے ہوں گے. دیکھیں اسلام آباد بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا شہر ہے، اچھا ہوگا، مگر میں واقعتاً کہتا ہوں میرا یہاں دل نہیں لگتا، اور میرا بہت جی چاہتا ہے کہ واپس زوب چلا جاؤں اور اپنا جو آخری وقت ہے وہی گزاروں. سر آج کل ہائر ایجوکیشن ہر ڈسٹرکٹ میں کہتے ہیں یونیورسٹیاں کھولو. آج کی ہائر ایجوکیشن اور 78 79 جب ہم نے پڑھانا شروع کیا، کیا بڑا فرق ہے سر؟ دیکھیں یہ بڑا کمپلیکس کوشچن ہے. میں جس نہج پر ہائر ایجوکیشن جا رہی ہے میں کم از کم اس کے مقاصد سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ مقاصد جو ہے وہ بنیادی طور پر یونیورسٹی ایجوکیشن کے مقاصد لوگوں کی سوشل اور ایموشنل سائڈ کو نہیں لیتے، وہ صرف اس کی کاگنیٹو سائڈ کو لے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ہم نے کاگنیٹو اچیومنٹ ہم نے بہت کر لی ہے. آج کل کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا ہمارے ایجوکیشن کے جو ہائر ایجوکیشن جو مقاصد ہیں وہ اس طرف بھی توجہ دیں کہ آخر یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس کو ہم سوشلی اور ایموشنلی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں یا ان میں کیا کس قسم کی میچورٹی لا سکتے ہیں. اور یہ کمی میں بہت محسوس کرتا ہوں کیونکہ انٹلیکچوئل اچیومنٹ بہت ہو چکی ہے دنیا میں اور کر بھی لیا اور ایک نہج ٹربن ایک پیراڈائم. سر آپ نے ایک دفعہ ایک لیکچر دیا تھا، بڑا ہنسایا تھا لوگوں کو، اور وہ مجھے لفظوں کے جادوگر، آپ نے کہا یہ جو انٹلیکچوئلز ہیں یہ لفظوں کے جادوگر بھی ہیں، یہ کیا تھا سر؟ مجھے دیکھیں نا اس کو میں نے اپنی ایک کتاب میں بھی لیا ہوا ہے. میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر ہم سوکریٹس سے چلیں آج تک تو جو میرا انٹریکشن ان علماء کے ساتھ ہوا ہے وہ زبان کے ذریعے ہوا ہے، اور زبان لفظوں سے بنتی ہے، اور یہ سارا کھیل الفاظ کا ہے، اور اس لفظوں کے کھیل میں ہم بہت کچھ کھو بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ڈاکٹر صاحب سوری فار انٹرپشن، یہ میڈیا پہ بھی اپلائی ہوتا ہوگا، آج کے لیڈروں پہ بھی ہوتا ہے. بالکل بالکل، ہر جگہ آپ دیکھیں لفظ ہیں ہمارے سامنے صرف لفظ ہے. ان مطلب ایموشنل. صاحب اس وقت کیا ایگزیکٹ ایج ہے آپ کی؟ میں 82 مکمل ہو چکی بھی ہے. 4 جنوری 1944 میری پیدائش ہے، تو تقریباً 82 میں بھی 6 مہینے تقریباً 6 مہینے آ. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ گھومتے ہیں، میں نے جب پوچھا بھی تو کہتے ہیں مرکز سے آ رہے ہیں، مرکز گئے بھی آ رہے ہیں، مرکز تو کافی دور ہے، تو یہ اچھا کرتے ہیں پیدل گھومتے ہیں آپ. دیکھیں جی یہ عادت مجھے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ عادت مجھے تقریباً 79 سے ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کئی دفعے آپ بھی میرے ساتھ واک پر نکلے ہیں، اور 79 سے لے کر اب تک پہلے تو میں 6-7 کلومیٹر میل چلتا تھا، بلکہ یونیورسٹی سے بعض اوقات میں کینٹونمنٹ تک جاتا. مجھے ایک دفعہ یاد ہے میں ہنا اوڑک تک پیدل گیا. مجھے بالکل ہنا اوڑک تک میں پیدل گیا تھا، اور اب بھی وہ عادت پڑی ہوئی ہے، اب بھی 2-3 میل تو کر ہی لیتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب اللہ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.